ایک اور ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ رواں ہے کشتی ایمان اسی سہارے سے، نہ رک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے، ہر ایک موج سے ساحل ابھارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں، تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، اس آستان پہ قسمت سوارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے، یہ وہ نام یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے، خدا کے گھر میں جو برا وہ نقش محکم ہے، خدا کے گھر میں جو برا وہ نقش محکم ہے، یہ نقش دل میں یہ نقش دل میں ہر ایک اتارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، نزا کے وقت بھی اس کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا، رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا، ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا، ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا، ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا،
کہ جس کا کام ہے بگڑی سوارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے، کہ جو علی کا مانے وہ کب مسلمان ہے۔ مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ اے ایمان ہے، مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے، مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے، اسی سہارے سے ہستی گزارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ صلوات محمد۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر وجاہت محسنی کو مرثیہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر وجاہت محسنی۔ آواز بلند سلوات۔ ایک اور مرتبہ آواز بلند سلوات۔ فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا موئی میرا آقا میرا امام، میرا موئی میرا آقا میرا امام حسین۔ صبا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا، کرے قبول الہی میرا، کرے قبول الہی میرا سلام۔ جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، تو کے دیکھتے تھے قبر کا مقام۔ سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں، نواسا ہے میرا رسول کا ہوں، نواسا ہے میرا نام۔ پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں، جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام، جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین، فدا ہوں اس پہ۔ فاتحہ۔ ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، راہ جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، سائل بکف ہے وہ سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی، قاتل کو دیا ماں وہ مروت علی کی، عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا صدقے غلام تیری مصیبت کی علی
جناب رسالت کے یا علی قربان لہو بھری تیری صورت کے یا علی ایام ہے یہ تیری شہادت کے ایام ہے یہ تیری شہادت کے یہ ظلم بے جہتی ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پہ لگی کیا غضب تلوار تیرے سر پہ لگی کیا غضب ہوا سویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی دفتر جہاں قدر ہمو برہم ہے یا علی ماہ سیام ماہ محرم ماہ سیام ماہ محرم ماہ سیام ماہ محرم مولا کی نظر کو گہرے اشک لائے ہیں یہ روزدار آپ کے عرصے کو یہ روزدار آپ کے عرصے کو مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خوشو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تھے غل پڑ گیا کہ سر پہ لگی مرتضیٰ کے تھے کھائی خدا کے شیر نے گھر میں کھائی خدا کے شیر نے گھر میں کھائی خدا کے شیر نے گھر میں گہرا ہے زخم فرقے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملون و بصیر پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کا لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مجھ کے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مجھ کے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مجھ کے کشا ہے جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد
خواتین و حضرات، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجالس کا یہ سلسلہ 21 رمضان جمعہ تک جاری رہے گا، اور ان مجالس سے قبلہ مولانا سید قلب عباس رضوی علیہ اجتہادی خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت تشریف لائیں۔ کچھ اتفاق ایسا ہے کہ ساری مجالس ویک ڈیز میں پڑھ رہی ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً صبح اپنے کاموں پر اور بچوں کو اسکول کو جانے کا مسئلہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ دن ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو تھوڑی سی قربانی دینا ضروری ہے۔ تو براہ کرم تشریف لائیں، بڑی تعداد میں تشریف لائیں، تاکہ مجلس سے کامیاب ہو سکیں اور وقت پہ شروع ہو کر وقت پہ ختم ہو سکیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سید قلب عباس رضوی علیہ اجتہادی۔ اللهم صل على رحم الله من يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي التهامي الحاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم، اسمه مكتوب منقوش مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وعظمتهم وشرفهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات محمد. عظمت اہل بیت پر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی. اس سے ذرا سے ایک تگڑی صلوات پڑھ لیں تو میں آغاز کروں. اللہم صلی علی. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست،
ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل و تخیل، ارباب ادب، ارباب شرف، ارباب فہم، ارباب فراست، ارباب عقل، ارباب شعور، ارباب تعزیز، ارباب تبجیل، ارباب اہل بیت، پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو، شرکت کو، مشارکت کو، معاونت کو، مساعدت کو، آمد کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میرے لیے بھی شرف ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، مومنین کا، ادارے کا، اراکین کا، کہ یہ موقع فراہم ہوا اور ہم سب پھر جمع ہو کر ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں کہ جس کے ذریعے سے بشر کے داخلی وجود میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک لائٹ نہ جلے تب تک اندھیرا رہتا ہے، اور اندر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ان ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ ضروری ہے جو آسمان نور سے زمین پر تشریف لائے تھے تاکہ پوری کائنات کو منور و معزز و مبجل کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ظاہر ہے کہ ایک فکر، ایک تھاٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت طویل گفتگو نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ لوگ کل آفس جانا ہے، مگر یہ اس سلسلے کی 5 مجلسیں اور ہیں۔ اگر آپ وقت پر آئیں گے تو ایک موضوع جو کل سے ہم چاہتے ہیں اس پر گفتگو ہو، وہ کل سے موضوع شروع ہوگا، رابطہ اور ذائقہ۔ تو اس پر انشاءاللہ 5 دن آپ سے گفتگو ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد علامت پر۔ آج کی مجلس میں نے انفتاح ذہنی کے لیے اس آیت کو عنوان تکلم اور کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے۔ ابھی جیسے قمر بھائی کہہ رہے تھے کہ خواتین و حضرات، تو اسی طریقے سے وہ خواتین و حضرات تو نہیں کہتا، مگر کل کائنات کو مخاطب قرار دیتا ہے، کل کائنات کو مخاطب قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا۔ اب اس لفظ پر ذرا سا ہم تھوڑی سی بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، اور تاکہ ہمارے بچے اس مفہوم کو سمجھ جائیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں پروردگار عالم جب کبھی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس میں جب صیغۃ الامر کا استعمال و استخدام ہوتا ہے تو اس عمل کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے آغا سیستانی صاحب سے کسی نے سوال کیا، آغا نماز کیوں واجب ہے، دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو آغا سیستانی نے آیت پڑھی، کہا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ آیت ہمارے پاس موجود ہے اور آیت امر پر، وجوب پر امپریٹیو کا صیغہ ہے، اس لیے نماز کا قیام واجب ہے۔ سوال و روزہ کیوں واجب ہے؟ کہ آیت موجود ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد علامت پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرجع اسے اختیار فتویٰ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جیب سے کوئی مرجع فتویٰ دے دے۔ کلام سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے مرجع جو ہے آیت کو دیکھتا ہے، روایت کو دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھتا ہے، پھر اس سے استنباط استخراج کرتا ہے۔ اور اگر مرجع اپنے جیب سے یا اپنے پیٹ سے کوئی بات نکال کے امت کے سامنے پیش کرے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی، جب قرآن میں پروردگار عالم صیغۃ الامر استعمال کرے، امر کا صیغہ سمجھتے ہیں، امپریٹیو انگلش میں کہتے ہیں، تو اس عمل کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، جی پروردگار کیا ہوا؟ کہا جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تو اتقوا فعل امر ہے، تو تقوی اختیار کرنا اب یہاں مستحب نہیں، واجب ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ واجب ہے۔ اب اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کیوں؟ کہا نماز واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، تو کیا تقوی واجب نہیں ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ کیا تقوی واجب نہیں؟ کہا تقوی بھی واجب ہے، اس لیے کہ جو آیت آئی ہے اس میں وہ صیغۃ الامر امپریٹیو کا صیغہ ہے، لہذا تقوی بھی اختیار کرنا واجب ہے۔ اب عزیزان گرامی اسی طرح آیت آگے بڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو۔ اب آپ اس لفظ کی تعلیل، تحلیل، تشریح، ترجمہ، معنی، منطوق، مفہوم پر اگر آپ غور کریں
تو فَاسْأَلُوا کا جو لفظ ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اگر کوئی مصلی، کوئی نمازی نماز پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد یہ کہتا ہے میں نے تمام وجوب کو انجام دے دیا، یعنی جو میرے اوپر ڈیوز تھے، وجوب، وہ ساری چیزیں جو واجب تھی میں نے اس کو انجام دے لیا، بٹ اگر اس نے سوال نہیں کیا اہل بیت سے تو ایک یہ وجوب تو رہ گیا نا. اگر اس نے تقوی اختیار نہیں کیا تو ایک واجب رہ گیا. اس کا مطلب جس طریقے سے نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح سے تقوی اختیار کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے سوال کرنا واجب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی جب ہمارے پاس اتنے اہل بیت اطہار کے ذخائر موجود ہیں، اتنا خزانہ موجود ہے، کنوز موجود ہیں، تو ہمارے بچوں اور جوانوں کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی کی سٹڈی کریں. فَاسْأَلُوا یہ آیت یعنی اللہ کی آواز مسلسل پورے یونیورس میں گونجتی رہے گی اور پوری دنیا کے جوانوں کو یہ آواز دیتی رہے گی کہ واجب ہے تم پر، ایسنشل ہے تم پر. یو ہیو ٹو آسک، آپ پر واجب ہے کہ آپ سوال کریں ذوات اہل بیت سے عزیزان گرامی. اور اسی بات کو لے کر شاہ مملکت شرف کے شہزادے نے یہ جملہ کہا تھا واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت علی من نزلت فی من نزلت. خدا کی قسم آیت کا نزول بعد میں ہوتا ہے، علی کو اس کا علم پہلے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا علم علی کو پہلے ہوتا، اور اسی لیے مسلسل علی کہتے رہے سلونی سلونی. کیوں کہہ رہے تھے؟ ورنہ اس آیت کی تفسیر کون کرتا اگر نطق کا شہزادہ، علم کا شہزادہ، نور کا شہزادہ، مدبر کائنات، نور کائنات، معلم کائنات، حسن کائنات، عالم کائنات، علم کائنات، مصدر کائنات، سرچشمہ کائنات، مولائے کائنات اگر سلونی کا دعویٰ نہ کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب عزیزان گرامی، اس کا مطلب مفسر قرآن یہ ہیں، مدبر قرآن یہ ہیں، معلم قرآن یہ ہیں، نور قرآن یہ ہیں، تعزیز قرآن یہ ہیں، تبجیل قرآن یہ ہیں، تفسیر قرآن یہ ہیں، شرف قرآن یہ ہیں، عالم قرآن یہ ہیں. عزیزان گرامی سوال ان سے کرو. فَاسْأَلُوا اس کا مطلب عزیزان گرامی آج اگر ہمارا جوان اور یہ بچہ سمجھ لے کہ ہم پر واجب ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، تمام وجوب کو انجام دیتے ہیں، والدین کی خدمت واجب ہے، بڑوں کا احترام واجب ہے، حج اگر واجب ہو جائے تو انجام دیجئے، نماز واجب ہے، تو اسی طرح سے سوال بھی واجب ہے. اگر سوال نہ کیجئے گا عزیزان گرامی تو مسئلہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اب آپ غور کیجئے گا، میں آپ کی فکر تک، ذہن تک، دماغ تک، شعور تک، شعار تک یہ بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. میرے بچوں، میرے جوانوں غور کرنا. ظاہر کے بزرگان تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نبلا اور خبراء ہیں، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن بچوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم سوال کرو اہل ذکر سے، مگر کنڈیشن یہاں پروردگار عالم نے لگا دی. کیا؟ ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا واجب ہے سوال کرو. کس سے سوال کریں؟ ایک تو پہلی یہ بات ہوگی سوال کرو کس سے کہا؟ اہل ذکر سے سوال کرو. اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت اطہار نے ارشاد فرمایا نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں، ہم سے سوال کرو عزیزان گرامی. اس لیے کہ مصدر علم ہم ہیں، سرچشمہ علم ہم ہیں، اور اسی وجہ سے نہج بلاغہ کا خالق کی آواز دیتا ہے ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر. ارے علوم کے سمندر ہمارے سینے سے پھوٹتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا سوال کرو. تو اس کا مطلب یہ لفظ، یہ صیغہ، یہ امپریٹیو کا لفظ، یہ صیغۃ الامر جب تک قرآن میں رہے گا دنیا کے ہر شخص پر، ہر جوان پر، خواتین پر، حضرات پر، بچوں پر، رجال پر، نساء پر، ذکر پر، انثیٰ پر، سب پر، میل پر، فیمیل پر واجب ہے کہ وہ سوال کریں اور اہل بیت اطہار سے سوال کریں. کیسے سوال کریں؟ نہج بلاغہ پڑھیے، احادیث اہل بیت پڑھیے. عزیزان گرامی مولائے کائنات کی فضیلت میں 23,000 حدیثیں خود نبی الانبیاء کی زبان سے جاری ہوئی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 23,000 حدیثیں. کون یہ جملہ کہہ رہا ہے؟ یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے عزیزان کریں، یہ جملہ کہہ رہا محدث ابن عباس. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. 23,000 علی کی فضیلت میں، علی کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو فَاسْأَلُوا اس کا مطلب جب تک فَاسْأَلُوا رہے گا واجب ہے سب پہ سوال سوال سوال، کوشچن کرتے رہو عزیزان گرامی. علماء سے پوچھو، نبلا سے پوچھو، عالم سے پوچھو، اہل بیت سے. عالم بھی جب بتائے گا تو اپنے جیب سے تھوڑی کہے گا. کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ آ جائے پوچھو کہ امام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں.
علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات کا کیا ارشاد اس مسئلے میں عزیزان گرامی؟ غور کیجئے گا تو فَاسْأَلُوا، واجب ہے سب پر، مست ہے کہ آپ سوال کریں۔ کس سے سوال کریں؟ اہل ذکر سے سوال کریں۔ اب یہاں تک بات آگے بڑھ گئی، اب ذرا سا آگے چلیے۔ سوال کون کرے؟ کب کریں؟ کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کروں گا کہ اگر تم جاہل ہو۔ جب اللہ نے جاہل نہیں کہا تو میں کیوں کہوں اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو؟ بھائی اللہ کے پاس لفظ ہے، وہ کہہ سکتا تھا انتم الجاہلون، وہ کہہ سکتا تھا، مگر احترام انسانیت میں اس نے جاہل نہیں کہا۔ اب دوسری آیت کی اسی امتزاج میں سن لیجئے، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ ان کنتم لا تعلمون، ان اگر، if you don't know، ان کنتم لا تعلمون، تو لا تعلمون پر ذرا سا اپنی فکر کے طائر کو بٹھا کے رکھیے۔ لا تعلمون، اگر آپ لا تعلمون کی منزل میں ہیں تو سوال کیجئے۔ تو سوال اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ لا تعلمون کی منزل میں کون ہے؟ لا تعلمون کی منزل میں کون ہے؟ کیا ہر فرد ہے لا تعلمون کی منزل میں؟ اگر یہ میں کہہ دوں کہ وہ لا تعلمون کی منزل میں ہے تو ہو سکتا میری بات مؤثق و معتبر ہو سکتا نہ ہو، لیکن اگر ہم اللہ ہی سے سوال کر دیں پروردگار تو بتا لا تعلمون کی منزل میں کون ہے، تو قرآن نے آواز دے کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ پروردگار جس نے تم کو بطن مادر سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا۔ غور فرمایا، وہ لا تعلمون اور یہ لا تعلمون دونوں ایک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی آیت سے ثابت ہو گیا کہ دنیا کا ہر فرد جو بطن مادر سے باہر آیا وہ لا تعلمون کی منزل میں ہے۔ تو جب لا تعلمون کی منزل پہ ہے تجھ پر سوال کرنا واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب اس کے بعد پروردگار نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ پروردگار وہ ہے جس نے تم کو بطن مادر سے باہر نکالا۔ غور کیا آپ نے، لا تعلمون شیئا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم جاہل پیدا ہوئے۔ غور کیجئے گا، اگر کسی فرد نے آپ سے سوال کر لیا تو آپ اس کو جواب دیجئے، مگر یہ کہہ کے جواب نہ دیجئے کہ تم جاہل تھے میں نے تمہیں جواب دے دیا۔ جب پروردگار پوری امت کو، پوری کائنات کو جو بطن مادر سے لا تعلمون کی منزل میں تھے انہیں لفظ جاہل سے مخاطب قرار نہیں دے رہا، تو ہم اور آپ کون ہیں جو مخاطب کریں ان کو جاہل کہہ کے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی اس نے احترام بشر کیا، احترام خلق کیا ہے کہ یاد رکھو تم پوری دنیا، پوری کائنات لا تعلمون کی منزل میں ہے۔ تو جب لا تعلمون کی منزل میں ہم آپ پوری دنیا لا تعلمون کی منزل میں یعنی نہیں جاننے والے لوگ ہیں، تو اب کس سے سوال کریں؟ کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر نہیں جانتے۔ تو آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کو آیت سے سمجھیے، روایت سے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی اب ہم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے سوال کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا، ہمیں علی سے پوچھنا پڑے گا، مولا سے اب مثلا فرض کیجئے کہ اگر ہمیں مولا سے سوال کرنا ہے، مولا یہ بتائیے کہ وہ بندہ جو پوری اس ایک منطقے میں زندگی گزارتا ہے تو ایک کراؤڈ، ایک بھیڑ ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ سب سے زیادہ دیندار ہے؟ یا ہمیں کیسے پتا چلے، آئیڈینٹیفائی آپ کیسے کریں گے؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ زیادہ عزیزان گرامی دیندار ہے؟ تو مملکت شرف کے شہزادے نے، مولا کائنات نے، حقیقت کائنات نے، حق کائنات نے، جس کے ایک ایک لفظ پر، الفاظ پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر، حرف پر، احرف پر، لفظ پر، الفاظ پر، بیان پر، جملوں پر، خیالات پر، تخیل پر، تخیل پر، دنیا ادب اور نبلا نے اپنے قلم کو توڑ دیا کہ مولا کائنات کے جملے کے سامنے فرماتے ہیں دلیل دین العبد ورعہ۔ اگر کسی بندے کو یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں تو اس کے اندر دیکھو پرہیزگاری ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پرہیزگار ہے تو دیندار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
اور اگر پرہیزگار نہیں عزیزان گرامی وہ چلا رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں صاحب دین ہوں، تو اس کے چلانے اور کہنے سے، آواز دینے سے وہ دیندار نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے میں امام وقت کیا کریں، مولا کائنات کیا کریں، ہمیں یہ غور کرنا۔ اچھا اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے، اب ہمارے بچے جوانان سوال کر سکتے ہیں، مولانا یہ بتائیے کہ جب ہم اشرف مخلوق ہیں، یعنی کائنات کی ہر مخلوق اور ہر خلق سے ہم اشرف ہیں، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بھئیہ اشرف مخلوق ہیں مگر افضل مخلوق نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، دلیل ہے میرے پاس۔ ہر بشر اشرف مخلوق ہے مگر افضل مخلوق نہیں ہے۔ اگر وہ اشرف مخلوق اور افضل مخلوق بھی ہوتا تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آلریڈی وہ افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، تو کرنے کیا ضرورت؟ گھر میں بیٹھے صلوات پڑھے محمد علامت پر۔ بھئی کرنے کی کیا کچھ ضرورت ہے؟ اشرف بھی ہے، افضل بھی ہے، اشرف بھی افضل بھی کا نہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، بشر کو پروردگار عالم نے خلقتاً اشرف مخلوق قرار دیا ہے لیکن افضل مخلوق نہیں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہر بندہ اپنے وجود باطن میں چھپے ہوئے کمالات کو ایکٹیو کر کے، یعنی وہ جو اس کے وجود باطن میں ورچو ایتھکس ہیں، جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اس کا باطن ہے، اس کو خوبصورت بنا کے انسان فضیلتوں کو کسب کر لے، اور جب فضیلتوں کو کسب کر لے گا تو افضل مخلوق ہوگا۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ عزیزان گرامی، آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یاد رکھو کسی بھیڑ اور کراؤڈ میں دیکھ کر کسی فرد کو سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ نہ سمجھنا۔ خدا کی نظر میں عزت دار اور صاحب شرف اور صاحب فضیلت وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ اور اسی بات کے ضمن میں، امتزاج میں، اسی کیف اور اسی کیفیت میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل۔ اس دنیا میں صاحب فضائل وہی ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی کہ اگر آپ کو، اس کا مطلب اب یہ، اس کا خلاصہ اور زبدہ اور نبضہ یہ نکلا کہ اگر کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی جوان صاحب فضیلت ہونا چاہتا ہے تو صاحب اسے تقوی ہونا پڑے گا۔ اس میں ایف بٹ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور اہم بات کہہ کے میں بات کو مکمل کر دوں عزیزان گرامی، تو صاحب تقوی ہونا واجب ہے، تقوی اختیار کرنا واجب ہے۔ تقوی سے ہٹ کے، کٹ کے، بچ کے اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو جہنمی ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے عزیزان گرامی، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمان جنت میں جائے گا۔ ایک آیت مجھے پیش کر کے دکھائیے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ مسلمان جنت میں جائے گا۔ کوئی بھی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر پروردگار عالم یہ اعلان کر دیتا کہ مسلمان جنت میں جائے گا تو وہابی، رہابی، سلفی، متشدد، لمبے داڑھی والے، پتہ نہیں کس طرح کے مختلف اونچا پیجامہ، چھوٹا کرتا، ہر طرح کے لوگ ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی، مسلمان مسلمان مسلمان۔ کون سے مسلمان نہیں جائیں گے؟ مومن کے لیے بھی صرف ایک آیت ہے پورے قرآن میں، ایک آیت، اس میں بھی خدا ڈانٹ رہا ہے۔ تو پروردگار اتنی خوبصورت جنت میں جائے گا کون؟ کا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجایا ہی ہم نے متقین کے لیے۔ پروردگار جنت متقین کے لیے کہا، ہاں اس لیے کہ اس جنت کا جو قسیم ہے وہ امام المتقین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل۔ تو جنت میں صرف کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ متقین جائیں گے۔ متقین یا متقون دونوں لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ عربی کے حساب سے اس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو دونوں لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، متقین، متقون، جیسے چاہے آپ کہہ لیں۔ جو اس سے ماسب اگر کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس کا وہ اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو متقون جنت میں جائیں گے، تو اس کا مطلب متقون وہی ہیں جو علی والے ہیں، متقی وہی ہیں جو علی والے ہیں، اور علی جنت کے قسیم ہے، قسیم النار والجنہ، مولا کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی تو جنت، اب خلاصے کلام یہ ہوا کہ جنت میں جو بھیڑ ہوگی وہ صرف اور صرف علی والوں کی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو جنت میں علی والوں کی بھیڑ ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی تو مست ہے، واجب ہے، امپورٹنٹ ہے، اسینشل ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر اف بٹ نہیں ہے۔
بٹ ہے ہی نہیں عزیزان گرامی کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ تقوی سے ہٹ کے بچ کے کٹ کے میں زندگی گزار لوں جنت میں چلوں، پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آیت قرآن میں مسلمانوں کے لیے نہیں کہ مسلمان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، آپ جائے ریسرچ کیجئے، نہیں ہے، متقین کے لیے کہ متقین۔ تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زیور ایمان سے اور زیورت تقوی سے مزین کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں تو ایک حدیث اور زحمت تمام۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چلا، میں نے کہا یہ ایک حدیث کوٹ کر دوں اور آپ کی زحمت تمام 9:30 اور 9:32 تک یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ اب عزیزان گرامی ایک آواز اور گونجتی ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے سے نہیں نہایا ہے، کپڑے گندے میلے، عجیب سی کیف اور کیفیت کی اس کے لباس اور اس کا ملبوس ہے، تو وہ ہر شخص یہ سوچتا ہے مولانا وہ تو بہت متقی ہے ماشاءاللہ۔ تو تقوی کا معیار جو بنا لیا گیا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہائے نہ، عجیب سی کیفیت میں رہے، عجیب سا کپڑا پہنے، تو کہتے ہیں متقی۔ جبکہ مرسل اعظم نے، نبی الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، رئیس الانبیاء نے، جس نے مکے میں قدم رکھا تو مکے کو معظمہ بنا دیا، مدینے کو قدم رکھا اسے اپنے قدموں سے روندا تو اسے منورہ بنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان الاسلام نظیف۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی لفظ سامنے آتا ہے تو ذہن بشر میں اور ادمغہ بشر میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یعنی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مرسل اعظم۔ کیا؟ اے خواتین و حضرات، جی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ ان الاسلام نظیف، اسلام ایک نظیف کلین مذہب ہے، تو کیا کریں؟ فتنظفوا، اپنے آپ کو پاک رکھو، صاف رکھو، کلین رکھو۔ کیوں؟ ریزن وائی؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا النَّظِيفُ۔ یاد رکھو جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، اخماس ادا کر لو، سب کچھ کر لو، مگر جنت میں صرف نظیف لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، کثرت نماز سے اسے ثواب ضرور ملے گا، مگر اسے پاک ہونا، نظیف ہونا بھی ضروری ہے۔ اب عزیزان گرامی دو طریقے کی نظافت ہے، ایک تو خارجی نظافت ہے، غور فرمایا آپ نے، ایک خارجی نظافت ہے۔ خارجی نظافت کیا ہے؟ کہ بشر جو مسلسل آپ کو کہا جاتا ہے غسل جمعہ کر لیجئے یہ ثواب ملے گا۔ کیوں کہتا ہے پروردگار؟ تاکہ بندہ صاف ستھرا رہے۔ بھائی غسل کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ غسل، وہ غسل، فلاں غسل، شب جمعہ کا غسل، یہ غسل، وہ غسل، اتنے غسل رکھیں پرور۔ کیوں رکھا؟ تاکہ بشر پاک صاف رہے اور ثواب کے بہانے اللہ یہ چاہتا ہے آپ کو کلین رکھے۔ جب آپ کو یہ کہے گا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو اس بہانے تو غسل کرو گے، اور اگر کچھ نہیں ملے گا تو غسل بھی شاید نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لاجک ہے نا، کچھ ملے گا تو کرو۔ تو مسلسل یہ کہا غسل کرو، غسل کرو۔ غسل یعنی دھلنا، واش کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں غسل، دھلنا۔ اسی سے بنا ہے مغسلہ، جس کو آپ واش بیسن کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی تو فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ، جنت میں صرف نظیف جائے گا۔ اب ایک بندہ ایک ہفتے نہاتا نہیں ہے، برش نہیں کرتا، عجیب سی ابھی بھی کیفیت یہاں پیدا ہو گئی ہے ہمارے یہاں مختلف ملکوں میں کہ رمضان میں روزہ رکھیں گے، برش نہیں کرتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا بھائی؟ جب تک حلق سے اندر کوئی چیز آپ کے نہ جائے روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ آپ 10 بار برش کر لیجئے، روزہ تھوڑی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے برش نہیں کیا اور خدا نخواستہ کوئی سمیلنگ آ رہی ہے اور آپ کسی کے پہلو میں بیٹھے یا کھڑے ہیں، اس کو آپ کے اس اسمیل سے اذیت ہو رہی ہے، تو پھر یہ گناہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل امت پر۔ آپ نہاتے نہیں ہیں، آپ سے مراد نہیں ہے، چونکہ بات جاری دوسروں کے لیے، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی کلین صاف ستھرے لوگ ہیں، چونکہ مجلس جو ہوتی ہے تو ایک کامن میسج جاتا ہے اس سے۔ تو اگر کوئی بندہ نہاتا نہیں ہے، کلین نہیں رہتا، کتنی حدیثیں ہیں عطر کے لیے، کتنی حدیثیں خوشبو کے لیے، کتنی حدیثیں غسل کے لیے۔ لباس یہ نہیں حکم ہے کہ روز نیا لباس پہنو، مگر یہ ضرور حکم ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنو۔ اپنے دہن کو صاف رکھو، اپنے لباس کو صاف رکھو، اپنے چہرے کو صاف رکھو، عطر لگا کے جاؤ۔ جب آپ قریب سے گزرو تو اگر ایمان کی خوشبو کم ہو تو کم سے کم عطر کی خوشبو تو رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے امت پر۔
کوئی خوشبو تو آپ کے پہلو میں ہو۔ عزیزان گرامی تو یاد رکھیے گا ان الاسلام نظیف، اگر کوئی شخص صاف ستھرا نہیں رہتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے پہلو میں ایک شخص یہاں پر میری لینڈ میں ایسا آ جائے جو نہائے نہ، صاف ستھرا نہ رہے، برش نہ کرے، ٹیتھ کو کلین نہ کرے، اپنے کو پاک صاف نہ رکھے، اس کے قریب سے بدبو یا اسمیلنگ آ رہی ہو، تو آپ اپنا پہلو بچا کے اس سے ہٹیں گے، کٹیں گے، بچیں گے، مگر اس سے کہیں گے نہیں، کچھ احتراماً نہیں کہیں گے، بچیں گے آپ اس سے ضرور۔ تو اگر یہی شخص جنت میں آ گیا تو آپ کہیں گے کہ میری لینڈ میں اس سے بچ رہے تھے، یہ یہاں تک آ گیا۔ تو اس لیے مرسل اعظم نے پہلے کہہ دیا بھیا یاد رکھو، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے آپ کو پاک رکھو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزاں گرامی تو اپنے آپ کو پاک رکھنا، کلین رکھنا، دیکھیے اس لیے کتنے حکم ہیں، جب آپ کتنی حدیثیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو امراض نہ گھیرے تو کیا کرے؟ کہا جب کھانے کا آغاز کریں تو نمک چکھ لیں۔ چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے۔ کھانا منع ہے، کھانے کا حکم نہیں ہے، چکھنا، چکھنے کے لیے بات ہے کہ نمک چکھ لی۔ چکھنے کا مطلب چکھی وہ چیز جاتی، اردو میں چکھنا کہتے ہیں جو حلق سے نیچے نہ اترے، وہ ہے چکھنا۔ اب ایک صاحب تھے ہمارے یہاں جاننے والے، تو جب وہ کوئی پروگرام ہوتا تو کہتے تھے مولانا میں ذرا ذائقہ ٹیسٹ کر لوں کہ کھانا صحیح بنا کہ نہیں بنا۔ وہ جا کے آدھا کلو گوشت نکال کے اور کھا کے وہ کہتے تھے چکھ لیا میں نے، تو وہ چکھنا نہیں، وہ کھانا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو چکھنے کا مطلب دہن تک۔ تو جب آپ نمک کو دہن میں لے آئیں گے تو حدیث اتنی ہے کہ حتیٰ کہ وہ امراض جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے وہ بھی نمک کی وجہ سے، وہ کیٹاڑو، وہ بیکٹیریاز، وہ ڈاکٹر حضرات سے آپ سوال کیجئے گا، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے اہل بیت اطہار نے ارشاد فرمایا، اور لیمن کے استعمال کے لیے یہ ہے کہ آپ لیمن کا استعمال کریں، جو اندر پیٹ میں بیکٹیریا چلے گئے، جو یہاں نہیں رکے تھے اندر چلے گئے، لیمن کا جب آپ نے استعمال کیا تو اندر مر گئے، تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی اگر اہل بیت اطہار سے آپ سوال کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو اگر کوئی نمک چکھ نہیں سکتا تو نمک کو پانی میں ڈال کے اس کا غرارہ کر لے، تو اس سے بھی بڑے فائدے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانه لا يدخل الجنة الا نظیف۔ اسلام ایک پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا دین اور مذہب ہے۔ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کلین نہ ہو، صاف نہ ہو، پاک نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو۔ یہ تو خارجی پاکیزگی کی بات تھی، لباس کی پاکیزگی، کپڑے کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، لیکن اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ باطن کی بھی پاکیزگی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے خیالات پاک ہوں، آپ کی تھاٹ پاک ہو، آپ کی زبان پاک ہو۔ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کیجیے، اس زبان سے کسی کو کوئی ایسا لفظ نہ کیجیے کہیے کہ جس کی وجہ سے اسے اذیت ہو۔ آپ کی فکر، آپ کا شعار، آپ کا شعور، آپ کا دماغ اور آپ کا باطن اتنا پاک ہو اور آپ کا دل اتنا پاک ہو کہ مملکت کعبہ کا شہزادہ آپ کے دل میں آ جائے اور آپ کا دل جو ہے کعبہ بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو اسلام ایک پاک و پاکیزہ مذہب ہے۔ وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ رابطہ اور ذائقے کے عنوان پر خمس مجالس کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد آمد پر۔ تو واجب ہے ہر شخص پر، ہر فرد پر، ہر انسان پر کہ وہ اہل بیت اطہار سے پوچھتا رہے۔ اگر سوال واجب ہے تو ضروری ہے کہ سوالات کے جوابات دینے والا بھی موجود ہو، اس کا وجود ہو، وہ متواجد ہو، اور اسی وجود کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے پاس ذوات اہل بیت ہیں اور ہم ذوات اہل بیت سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس علوم کے ذخائر ہیں، علوم کے خزانے ہیں۔ ہم محتاج علم تھوڑی ہیں، ہم مملکت علم کے شہزادے کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کے سلسلے کی مجلس ہے اور جس کو آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آج اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے۔ مختصراً چند جملے آج آپ حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آئیے اور حضرت ابو طالب کو پرسہ دیجیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ اس بی بی کو بھی پرسہ دیجیے جس کی پسلیوں کو ظالموں نے توڑ دیا تھا۔ اس شہزادی کو پرسہ دیجیے جس کا احترام نبی الانبیاء اٹھ کر کرتے تھے۔
اور اپنی جگہ پر جسے بٹھاتے تھے پرسہ دیجئے، یا رسول اللہ علی کا پرسہ قبول کیجئے، اے فاطمہ زہرا اپنے شوہر علی کا پرسہ قبول کیجئے، کیونکہ چند دن کے بعد یہی علی کی ایک آواز آئے گی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یعنی وہ آواز جو اب تک پوری کائنات میں گونج رہی تھی، وہ آواز ظاہراً مسجد کعبہ سے خاموش ہو جائے گی۔ عزیزو، آج بھی جب بھی آپ مجلس اعضاء کہیں بھی کرتے ہیں، ایک روایت جسے مختصراً آپ کی خدمت میں، مگر بہت اہم روایت ہے، جب بھی مجلس ہوتی ہے تو صرف آپ نہیں روتے ہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بچی بھی تڑپ تڑپ کے روتی ہے، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کا جسم زخمی ہے، نیزوں سے تازیانوں سے جسم زخمی ہے، جس کا چہرہ شمر کے تماچوں سے زخمی ہو گیا تھا۔ عزاداروں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ماؤں سے سوال کرتا ہوں، بہنوں سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں کسی ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب یہ بچی میری 3.5 سال کی ہو جائے گی تو کچھ ظالم اس بچی کی لبوں کو چیر کر اس کی بالیوں کو اتاریں گے، اور اگر اس ماں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے تو ماں مسلسل کبھی بچی کے نازک سے رخسار کو دیکھے گی اور کبھی بچی کے اس مقام کو دیکھے گی جہاں بالیاں بچی پہنتی ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا مولا حسین کو علم نہیں تھا کہ میری شہادت کے بعد سکینہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یقیناً مولا کو پتا تھا، اسی وجہ سے امام حسین اکثر سکینہ کو سینے پر سلاتے تھے، جانتے تھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ ظالم اگر کسی بچی کو ماریں گے تو اس بچی کا نام سکینہ ہے۔ عزاداروں، میں نے مقاتل کے الفاظ دیکھیں، کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ شام غریبہ سے لے کر شام زندان تک جس بچی کو سب سے زیادہ ظالموں نے مارا ہے، اس بچی کا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کے گریہ کو پرسے کو قبول فرمائے۔ جب مجلس اعضاء کا آغاز ہوتا ہے تو شام کی چھوٹی سی قبر سے بی بی اٹھتی ہے، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کا جسم زخمی ہے، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، اپنی پھوپھی کے پاس جاتی، کہتی پھوپھی اماں مجلس حسین ہو رہی ہے، میرے بابا کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک جملہ یہ علماء اکثر کہتے ہیں، جب گریہ کرتی ہوئے سکینہ دیکھتی ہے عزادار کو تو ایک جملہ کہتی ہے، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے رخسار پر تماچے نہ لگتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے فاطمہ زہرا علی کا پرسہ قبول کیجئے۔ یا رسول اللہ، شہزادی سکینہ کے زخموں کا پرسہ قبول کیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا عزادارو کہ چند دن کے بعد وہ بیٹیاں حضرت زینب ام کلثوم جو اپنے بابا کے ساتھ افطار کر رہی ہیں، چند دن کے بعد یتیمہ ہو جائیں گی اور ایک آواز گونجے گی، واہ مصیبتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، زینب ام کلثوم کو بھی آپ کو پرسہ دینا ہے، آج بی بی زینب کو ہی پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، یہ بی بی بہت مظلومہ ہے، شامیوں نے اس بی بی کو بہت زخم دیے ہیں۔ 1400 سال پہلے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کو رسن بستہ لایا گیا، بنی امیہ کی اولاد نے بہت زخم دیے، اور آج پھر شام میں علی کی بیٹی گھر گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج بنی امیہ نے شام میں پھر علی کی بیٹی کے مزار کو گھیر رکھا ہے۔ عزادارو، پرسد و زینب کو وہ، پرسد ام کلثوم کو بھی، لیکن ایک ماں کی خدمت میں آپ کو مسلسل چلنا ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جس نے ایک جملہ، ایک فقرہ ایسا کہا تھا، پوری کائنات اس جملے پر ہوتی ہے، کہتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت
وجعل الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے اتنی مصیبتیں گرائی ہے بابا، اگر یہ دن کے اجالے پر ہوتی تو دن کا اجالا برداشت نہ کر پاتا، دن کا اجالا رات کی تاریکی میں بدل جاتا. ارے بنی امیہ نے کبھی فاطمہ کو، کبھی سکینہ کو، کبھی آقا حسین کو، کبھی زینب ام کلثوم کو تڑپایا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیز و آخری فقرہ ہے، مولائے کائنات کو اس بات کا علم تھا کہ میری شہادت کے بعد زینب کو شام جانا ہوگا. یہی وجہ ہے اکثر تنہائی میں علی زینب سے کچھ بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بیٹی شام کے بازاروں میں یوں جانا، یزید کے دربار میں، شرابی کے دربار میں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ اس ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، مشکل کشا کا واسطہ ہے، جو حضرات حوائج دعائیں لے کر آئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار پردے کے پیچھے آئی ہوئی ماں بہنوں کی دعاؤں کو بحق حضرت زینب اس شام والی بی بی کے صدقے میں قبول فرما جس کے روضے کو ظالموں نے گھیر رکھا ہے. اس بی بی کا واسطہ ہے، تمام خواتین و حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. پروردگار اگر کوئی بیمار ہے شفا عاجل اور کامل عطا فرما. جو حضرات بھی سینٹر میں، مرکز میں، ادارے میں کام کر ان کی خدمت کو قبول فرما. اراکین ادارہ کی خدمات کو قبول فرما. مومنین کی خدمت کو قبول فرما. جن کے سال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے تجھے واسطہ اس بچی کا جس کے رخسار کو ظالموں نے کربلا سے شام تک زخمی کیا ہے، تمام مومنین کی حاجتوں کو قبول فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین. یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا. مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو. مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو. مومنو ہے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے. خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے. بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو. مومنو مومنو حیدر جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے. جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے. سر نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو. مومنو مومنو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو. مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو. صاحب دل و تلوار کا ماتم کر
کر لو مومنو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازوے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازوے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم